گھر کی حالت یہ تھی، کہتا کہ لمبی مدت گزر چکی تھی، میری بیوی علیحدہ کمرے میں سوتی تھی، میں دوسرے کمرے میں سوتا تھا، میں گھر میں داخل ہوتا بیوی کو کوئی بات کہہ دیتا، بچوں کو کوئی بات کہتا، میں جس وقت گھر میں داخل ہوتا میری بیوی میرے بچے وہ سب سہمے رہتے تھے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ابو محمد کوئی فوت ہو گیا ہے؟ کوئی مر گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ اب ہمارے گھر میں برائیاں مریں گی۔ اب لوگوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہتا ہے لوگوں آپس میں صلح کر لو، ایک دوسرے کو معاف کر دو، آپس میں محبت کرو، کیونکہ یہ انتہائی خوبصورت عبادت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، بعض لوگ مزاجاً بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، یعنی ان کی طبیعت کے اندر حدت، شدت، لڑائی جھگڑا، اختلاف۔ یہ شخص جو اس واقعے کا راوی ہے کہتا ہے کہ میرے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ میں خود مزاجاً بڑا سخت تھا، میں گھر میں داخل ہوتا بیوی کو کوئی بات کہہ دیتا، بچوں کو کوئی بات کہتا، میں جس وقت گھر میں داخل ہوتا میری بیوی میرے بچے وہ سب سہمے رہتے تھے۔ اچھا جی، اور پھر کہتا ہے کہ ایک دن میں نے اپنا محاسبہ کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا بھلے مانس تو کیا کر رہا ہے؟ گھر کی حالت یہ تھی، کہتا کہ لمبی مدت گزر چکی تھی، میری بیوی علیحدہ کمرے میں سوتی تھی، میں دوسرے کمرے میں سوتا تھا، جی ہم نے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ اور پھر میں نے سوچا کہ میں بدل جاؤں۔ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ گئی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ انا خیر لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں بدل جاؤں تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین انسان بن جاؤں۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ میرے اخلاق کو بدل دے، میرے اخلاق کو بہتر بنا دے، مجھے صحیح معنوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت، پیار، اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا بھلی مانس چلو مکہ شریف چلتے ہیں۔ اچھا، میری بیوی کو بڑا تعجب ہوا، تعجب سے کہنے لگی کیوں؟ کیا ہوا؟ ابو محمد کوئی فوت ہو گیا ہے؟ کوئی مر گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ اب ہمارے گھر میں برائیاں مریں گی۔ کوئی نہیں مرا لیکن ہمارے گھر میں برائیاں مریں گی۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہم مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے، میرے بچے بھی ساتھ تھے، بیوی بھی ساتھ تھی۔ جس وقت وہ کہتا ہے کہ ہم نے عمرہ سے فارغ ہوئے، بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو میں نے اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو آسمان کی طرف بلند کر لیا اور میری بیوی میرے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اچھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا دیکھو میں دعا کرتا ہوں، تم نے آمین کہنی ہے۔ کہتا ہے میں نے دعا شروع کی، اے اللہ میری اس بیوی کو میری طرف سے جنتوں کا بہترین بدلہ عطا فرمانا۔ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ آج تک میں نے اس کے اوپر جو ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، اس کے اوپر زیادتیاں کیے ہیں، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما اور اس کو بھی معاف فرما۔ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دعائیں کی تو میری بیوی یہ دعائیں سن کر، یہ میری باتیں سن کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا سر میری پشت پر رکھ دیا اور کہنے لگی اللہ میری عمر بھی میرے خامد کو لگا دے۔ ناظرین کرام ذرا غور کریں، کہاں وہ گھرانہ جو ہر وقت پریشانی، مصیبتیں، جھگڑے، اختلاف، بے برکتی، اس بات کو سمجھ لیجیے، جو جس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ کبھی لڑائی نہ کریں۔ کبھی کبھار اگر خدا نخواستہ بشری تقاضے کے مطابق غصہ آ بھی جاتا ہے، اگر بیوی کو غصہ آئے مرد جو ہے وہ چپ کر جائے، گھر سے باہر نکل جائے۔ بیوی کو غصہ آئے وہ بھی چپ کر کے دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ لیکن ناظرین کرام یہ جو ہے نا کہ
अपना कोई एक अलहदा कमरे में है, दूसरा अलहदा कमरे में है, कई के महीने गुजर जाने हैं, बात नहीं करनी, अगर बात भी करनी है तो ऐसी बात करनी है जो तंज के ऊपर नहीं। मेरे अजीज़ों, अगर आप अपने घरों के अंदर, और वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का मुकरमा से इस हालत में वापस आए कि हम आपस में बिल्कुल शीरो शकर थे, इख्तिलाफात ख़त्म, झगड़े ख़त्म, घर के अंदर खैर आ गई, बरकत आ गई, बहार आ गई। और अजीज़ों, ये साथी जो अपना वाक़या बयान करता है, अब लोगों को मशवरा देते हुए कहता है, लोगों आपस में सुलह कर लो, एक दूसरे को माफ़ कर दो, आपस में मोहब्बत करो, क्योंकि ये इंतहाई खूबसूरत इबादत है। बारकल्लाहु फ़ीकुम।